ملک کی بھلائی، آپ کی خیرخواہی اور خدمت کی یہ مقدس امانت اگست 2023 کو ہم نگراں حکومت کے سپرد کر دیں گے۔ قرض کی زندگی نامنظور، کشکول توڑ دیں، پیروں پر کھڑا ہونے کا وقت آ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، بولے اپریل 2022 میں ذمہ داری سنبھالی، اگست میں نگران حکومت آ جائے گی۔ 4 برس کی بارودی سرنگیں 15 ماہ میں صاف کی، ریاست بچانے کے لیے سیاست کی قربانی دی، ووٹ بینک نہیں اسٹیٹ بینک میں اضافے کی فکر کی، ریاست کی حفاظت کی۔ کچھ لوگ ملک کو ناکام بنانے میں مصروف رہے اور ہم معیشت کی بحالی میں لگے رہے۔ نواز شریف کی قیادت میں ملک نے ترقی کی، اب بھی ملک ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ پاکستان IMF سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر مل گئے، عالمی مالیاتی ادارے سے قرض پروگرام کی پہلی قسط اسٹیٹ بینک منتقل، پاکستان کو 9 ماہ میں 3 ارب ڈالر ملیں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے تصدیق کر دی، کہتے ہیں 1 ہفتے میں زر مبادلہ کے ذخائر میں 5 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ 1 ارب 80 کروڑ ڈالر کی قسط جائزہ رپورٹس کے بعد ملے گی۔ الیکشن کے بعد نئی حکومت اپنے فیصلے کرے گی۔ کس طرح IMF کی ہم نے منتیں کی ہیں اور کس طرح ان کی شرائط ہم نے مانی ہیں، انہوں نے پاکستان کا جو پروگرام اپروو کر دیا، ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے۔ IMF کا پروگرام کوئی یہ حلوہ یا کھیر نہیں ہے، بڑی کڑی شرائط ہیں، اس کو ہم نے برداشت کیا تاکہ ملک استحکام کی طرف چل پڑے۔ IMF پروگرام کوئی حلوہ یا کھیر نہیں، IMF شرائط کو ملک میں استحکام کی خاطر برداشت کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF شرائط کو سخت قرار دے دیا۔ ملتان میں زیر تعمیر اسپتالوں کے دورے کے بعد خطاب میں کہا، 5 سال میں 50 لاکھ لیپ ٹاپ دیں گے۔ پچھلی حکومت نے چور ڈاکو کی گردان کے سوا کوئی کام نہ کیا۔ سابق حکومت نے IMF پروگرام توڑ کر ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا، اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کا وقت آ گیا۔ زر مبادلہ ذخائر 6 کروڑ 10 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئے۔ 4.2 ارب ڈالر آئندہ ہفتے کے زر مبادلہ کی رپورٹ میں شامل ہوں گے۔ اسٹیٹ بینک نے زر مبادلہ ذخائر کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ مرکزی بینک کے مطابق مجموعی زر مبادلہ ذخائر 9 ارب 83 کروڑ ڈالر ریکارڈ۔ کمرشل بینکوں کے پاس 5 ارب 31 کروڑ ڈالر موجود ہیں۔ IMF سے پہلی قسط ملنے کے بعد ڈالر مزید سستا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں 1 روپیہ کمی 280 روپے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 2 پیسے کمی سے 276 روپے 46 پیسے پر بند۔ ادھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 247 پوائنٹ کی کمی ریکارڈ، 100 انڈیکس 45,266 کی سطح پر آ گیا۔ سونا 4,000 روپے مہنگا ہو کر 2,08,000 روپے فی تولہ ہو گیا۔ امریکہ کی IMF سے اسٹینڈ بائی معاہدے پر پاکستان کو مبارکباد۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا کہنا ہے کہ پاکستان معاشی بحران سے گزر رہا ہے، معاشی بحران سے نکلنے کے لیے نیک خواہشات ہیں۔ پاکستان امریکہ کے لیے اہم ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، امریکہ پاکستان کے ساتھ تجارت کا مزید فروغ چاہتا ہے۔ سپریم کورٹ میں 2 بڑے کیس سماعت کے لیے مقرر۔ سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت 18 جولائی کو ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 6 رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ فریقین کو نوٹس جاری۔ ادھر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کیس بھی سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا مندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ 21 جولائی کو سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ نے مقدمے کے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ الیکشن اصلاحات پر 99% کام مکمل، بیشتر متنازع نکات پر اتفاق ہو گیا۔ انتخابی اصلاحات کی پارلیمانی کمیٹی کا تیسرا اجلاس، 1-2 معاملات پر PTI کا تحفظات کا اظہار، حکومت کا معاملات مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق۔ اجلاس میں سیاسی جماعتوں پر پابندی کے معاملے کو ایجنڈے سے نکال دیا گیا۔ چیئرمین PTI کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس قابل سماعت قرار، سول کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ چیئرمین PTI کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس پر دائر اپیل منظور، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ سول جج نے کیس کی درخواست کو عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر قرار دیا تھا۔ حاجی گلبر خان گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ نئے وزیر اعلیٰ نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔
پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کے 9 منتخب وزیر اعلیٰ کو 19 ووٹ ملے۔ پی ٹی آئی ہم خیال گروپ کے 3 امیدواروں کا انتخابی عمل کا بائیکاٹ۔ حاجی گلبر خان کو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حمایت حاصل تھی۔ رانا انصار سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی نے اپوزیشن لیڈر کے نام کی منظوری دے دی۔ علی خورشیدی سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کے پارلیمانی لیڈر ہوں گے۔ رابطہ کمیٹی اجلاس میں فیصلہ۔ ایم کیو ایم پاکستان کا کہنا ہے اپوزیشن لیڈر مقرر کرنے کے لیے درخواست جلد سندھ اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرائی جائے گی۔ گزشتہ مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں بڑی صنعتوں کی پیداوار کو دھچکا۔ جولائی تھا مئی بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 9.87% کی کمی ریکارڈ۔ مئی میں سالانہ بنیادوں پر بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 14.37% کی بڑی کمی۔ ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ خوراک، مشروبات، ٹیکسٹائل، لکڑی، آٹو موبائل کے شعبے گراوٹ کا شکار رہے۔ رواں مالی سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 2.5% رہنے کا امکان۔ 2024 میں بے روزگاری 8.5% سے کم ہو کر 8% پر آ جائے گی۔ آئی ایم ایف کی پاکستان کی معاشی کارکردگی سے متعلق رپورٹ جاری۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رواں سال مالی خسارہ معمولی کمی سے 7.5% رہنے کا امکان ہے۔ پاکستانی قرضوں کا حجم 81% سے کم ہو کر 74% ہونے کی توقع ہے۔ عالمی بینک کا پاکستان کو $10 کروڑ دینے کا اعلان۔ پنجاب میں منصوبہ بندی پروگرام کے لیے رقم کی منظوری دے دی۔ عالمی بینک کا کہنا ہے پروگرام کا مقصد پنجاب میں 60% خاندانوں میں منصوبہ بندی کو بڑھانا ہے۔ زیادہ آبادی ترقی کی شرح میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ آبادی میں اضافے سے غربت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ڈی جے آئی بی کے نہ آنے پر چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی برہم۔ امن و امان کی صورتحال کے سبب وہ نہ آ سکے۔ آئی بی حکام کا اجلاس میں موقف۔ یہاں فوجی بھی آتے ہیں جو روزانہ سرحد پر شہادتیں دے رہے ہیں۔ کیا آپ کا کام صرف فون ٹیپ کرنا ہے؟ نور عالم خان کی گفتگو۔ نئے پیٹرول پمپ کھولنے پر مبینہ پابندی کا بھی نوٹس۔ کوئی پابندی نہیں، چیئرمین اوگرا کا جواب۔ منگل تک رپورٹ جاری۔ دریا ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ۔ بہاول نگر دریائے بیلٹ کے علاقوں میں نقل مکانی کے اعلانات۔ دریا ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر درمیانی درجے کا سیلاب۔ پانی کی سطح 22 فٹ سے بڑھ گئی۔ قصور اور اکاڑا کے کئی دیہات زیر آب۔ لوگوں کی محفوظ مقام پر منتقلی۔ دریا ستلج میں پانی کی آمد 1,54,260 کیوسک ہے۔ عارف والا میں درجنوں بستیاں زیر آب آنے کا خدشہ۔ 18 ہزاری میں دریائے چناب قابو سے باہر۔ پانی دیہات اور کھیتوں میں داخل۔ رنگ پور کے نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ انتظامیہ کی شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقلی کی ہدایت۔ چونیا میں دریا کا پانی کناروں سے ابل پڑا۔ سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب۔ چینیوٹ میں بھی کئی علاقے ڈوب گئے۔ کمالیہ میں راوی کا حفاظتی بند ٹوٹنے کے قریب۔ پیر محل، کمالیہ، شورکوٹ کے کئی دیہات زیر آب آنے کا خدشہ۔ ملتان انتظامیہ سے دریا سے ملحقہ جھگیاں اور کچے کے مکانات خالی نہ کرا سکی۔ عوام بلاول بھٹو کو اگلا وزیر اعظم بنائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو بال ٹھاکرے کی صورت میں پاکستان پر مسلط کیا گیا۔ اب تو اسرائیل بھی پی ٹی آئی کی قیادت کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا۔ قوم کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ کافی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں جمہوری حکومت اپنی مدت پوری کرنے جا رہی ہے۔ انتخابات آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہونے چاہیے۔ ایران نے کرکٹ کے لیے پاکستان سے مدد مانگ لی۔ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ ذکا اشرف سے کرکٹ ایران کے چیئرمین سید علی سلیمان کی ملاقات۔ کرکٹ کے فروغ اور کھلاڑیوں کی کوچنگ کے لیے پاکستان سے تعاون کی درخواست۔ ذکا اشرف کی کرکٹ ایران کے چیئرمین کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔